ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر کالباف کا کہنا ہے کہ آبنۂ حرمت سے متعلق انتظامات برقرار رکھنا ایران کی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ ایرانی فوج کی دشمن کی جوہریت کا جواب دینے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ ایران کو مفاہمتی یادداشت سے فائدہ نہیں ملنا تو اس پر قائم رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی طاقت پر انحصار کرنا ہوگا، مزید مضبوط بننا ہوگا، جنگ ہو یا مذاکرات۔ ہماری حکمت عملی قومی مفادات پر مبنی ہے۔ امریکہ کا مقصد ایرانی نظام کو گرانا اور ملک کو تقسیم کرنا ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کے ذرائع استعمال کرنا ہوں گے۔ کبھی جنگ کو ترجیح نہیں دی، لیکن قومی سلامتی کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ صرف جنگ یا صرف مذاکرات کو واحد حل سمجھنا اسٹریٹجک غلطی ہے۔ مذاکرات ہتھیار ڈالنے کا نام نہیں بلکہ مزاحمت کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے آبنۂ ہرمز میں ایران جانے والے ایک غیر ملکی آئل ٹینکر MT بالما کو فائر میزائل مار کر ناکارہ بنا دیا ہے۔ سینٹکام کے مطابق کوراساؤ کے پرچم بردار اس جہاز نے امریکی بحری ناکہ بندی کی متعدد انتباہات کو نظر انداز کر کے ایرانی بندرگاہ خارگ آئلینڈ جانے کی کوشش کی، جس پر امریکی طیارے نے کارروائی کرتے ہوئے اس کے انجن روم کو نشانہ بنایا، جس کے بعد ٹینکر آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف فضائی حملوں کا تازہ ترین لہر مکمل کرنے کا اعلان۔ کہا یہ تمام کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کو اس کی سرگرمیوں کا جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ امریکی عسکری حکام کا مطابق درست نشانے والے ہتھیاروں کے ذریعے بندر عباس سمیت متعدد مقامات پر ایران کے کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاکہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں کے لیے خطرہ بننے والی ایرانی عسکری قوت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ اسی روز صبح ایک الگ کارروائی کے دوران گریٹر تم جزیرے پر واقع ساحلی دفاعی نظام اور کروز میزائل تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں امریکی حملوں کا یہ سلسلہ مسلسل 90 منٹ تک جاری رہا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے آپریشن نصر 2 کے تحت کویت، عراق اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر مشترکہ میزائل اور ڈرونز حملوں کا دعویٰ کرتے ہوئے دمشق کے اوپر ایک امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا مشرق وسطی سے تمام توانائی کی برآمدات روکنے کا بڑا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی بحری اور فضائیہ کے مطابق یہ کارروائیاں جنوبی ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی، جس کے دوران کویت کے آل السالم ایئر بیس پر ابتدائی انتباہی ریڈار، عراق کے قصر میں امریکی فوجوں کے اجتماع اور اردن کی الزرق ایئر بیس پر امریکی کمیونیکیشن سسٹمز، ریڈار سائٹ اور آئل ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے کویت پر اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے کا الزام لگا کر کویتی عوام سے امریکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ترجمان نے واضح کیا کہ آبنۂ ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ ایران کے قانونی نظام حکمرانی کو تسلیم نہیں کر لیتا۔ شمالی عراق کے شہر اربیل میں 5 ڈرون حملے۔ اربیل پولیس کے مطابق امریکی قونصل خانے کے قریب ایک ڈرون مار دیا گیا، جس کے باعث آگ بھڑک اٹھی اور فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2 ڈرون شہر کے مضافات میں واقع امریکی فوجی اڈے کے قریب گرے، جبکہ ایک ڈرون اربیل ایئرپورٹ کی بیرونی دیوار کے نزدیک پھٹ گیا، جس سے بعض پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ ایک اور ڈرون ہریری ایئر بیس کے اوپر مار گرایا گیا۔